اگلے روز دوپہر 3 بجے کے قریب فرینکلن کلارک پوئرو سے ملنے کے لیے آیا اور رسمی گفتگو کے بعد ہی براہ راست اپنے مطلب پر آ گیا۔ مسٹر پوئرو، اس نے کہا، میں مطمئن نہیں ہوں۔ کیا واقعی؟ پوئرو نے مصنوعی حیرت سے پوچھا۔ بلا شبہ مجھے انسپکٹر کروم کی قابلیت اور مہارت کا اعتراف ہے، لیکن میں آپ سے صاف صاف عرض کرتا ہوں کہ یہ کیس اس کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ میں اس سے پیشتر آپ کے دوست ہاسٹنگ سے بھی اس قسم کی سرسری بات کر چکا ہوں کہ یہ کیس انسپکٹر کروم کے بس کی بات نہیں، لیکن چونکہ مجھے اپنے بھائی کی جائیداد اور کاروبار کے بعض معاملات طے کرنے تھے، اس لیے میں آپ سے گفتگو نہ کر سکا۔ بہرحال مسٹر پوئرو، میری رائے تو یہ ہے کہ معاملے کو ہاتھ سے بے ہاتھ نہ ہونے دیا جائے۔ یہی بات ہاسٹنگ بھی اکثر کہا کرتا ہے۔ جی ہاں، اب ہمیں آئندہ واردات کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ او، تو آپ کا یہ خیال ہے کہ ایک واردات اور ہوگی؟ پوئرو نے پوچھا۔ تو کیا آپ کا یہ خیال نہیں؟ یقیناً ہے۔ بہت خوب، تب میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی ایک تنظیم قائم کریں۔ مجھے بتائیے کہ آپ کا قطعی ارادہ کیا ہے؟ مسٹر پوئرو، میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ ایک خاص پارٹی بنائی جائے جو آپ کی زیر ہدایت کام کرے اور پارٹی مقتولین کے قریبی عزیزوں اور دوستوں پر مشتمل ہو۔ خیال تو بہت اچھا ہے، شکر ہے میری تجویز آپ کو پسند آئی۔ فرینکلن کلارک نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب پر ایک ہی مصیبت نازل ہوئی ہے اور ہم سر جوڑ کر سوچیں تو شاید کوئی کام کی بات نکل آئے۔ اس کے علاوہ جب قاتل کا اگلا چیلنج موصول ہوگا تو ہم سب موقع پر موجود ہوں گے اور ممکن ہے ہم میں سے کوئی فرد کسی خاص شخص کو پہچاننے میں کامیاب ہو جائے جسے اس نے کسی گزشتہ موقع واردات پر دیکھا ہو، اور یہ سب ممکنات ہیں، لیکن انہیں آزمانے میں کیا حرج ہے؟ میں سمجھ گیا جو آپ کہنا چاہتے ہیں اور مجھے یہ تجویز پسند بھی ہے، لیکن مسٹر کلارک، آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دوسرے مقتول افراد کے رشتہ دار اور دوست آپ کی طرح مالدار نہیں۔ وہ سب کے سب ملازم پیشہ افراد ہیں اور اگرچہ وہ سب مختصر رخصتوں پر آ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی بڑا مشکل ہے۔ فرینکلن کلارک نے جلدی سے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، میں نے یہ بات پہلے ہی سوچ لی ہے۔ بلا شبہ میری مالی حالت نہایت مستحکم ہو گئی ہے۔ میرے بھائی کی تمام دولت وراثت میں مجھے ہی ملی ہے، چنانچہ میں یہ تجویز بھی پیش کرتا ہوں کہ پارٹی کے تمام افراد کو اسی حساب سے معاوضہ دیا جائے جو وہ اپنی ملازمت میں حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے تمام اخراجات کا بھی کفیل میں ہوں۔ پارٹی کی تشکیل کے لیے آپ نے کن کن لوگوں کو تجویز کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے اس مسئلے پر مس میگن برنارڈ کو خط لکھا تھا اور یہ تمام تجویز اسی کی ہے۔ چنانچہ پارٹی میں مس میگن برنارڈ، بیٹی برنارڈ کا منگیتر مسٹر ڈونلڈ فریسر، اینڈوور کی بوڑھی خاتون آسچر کی بھانجی میری ڈوور۔ میرا خیال ہے کہ متوفیہ مسز آسچر کے خاوند کو اس میں شامل کرنا مناسب نہ ہوگا۔ وہ ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے اور ہمارے کام کا آدمی بھی نہیں، اور میں نے سوچا تھا کہ مس میگن برنارڈ کے والدین کو بھی شریک کر لیا جائے، لیکن انہیں اس عمر میں تکلیف دینا مناسب نہیں۔ اور کوئی نہیں؟ پوئرو نے دریافت کیا۔ اور مس گرے کا نام لیتے وقت اس کے چہرے پر ہلکی سی سرخی دوڑ گئی۔ او، مس گرے، پوئرو نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، اور 25 سالہ تنومند فرینکلن کلارک کا چہرہ اور سرخ ہو گیا، اور دفتن مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اسکول میں پڑھنے والا کوئی شرمیلا سا لڑکا ہو۔ جی ہاں، مس گرے بھی پارٹی میں شامل ہوگی، اس نے جھینکتے ہوئے کہا۔ آپ کو علم ہوگا کہ مس گرے 2 سال سے میرے بھائی کی سیکرٹری رہ چکی ہے اور وہ چرچٹن اور ارد گرد علاقے میں رہنے والے ہر فرد کو بخوبی جانتی ہے۔ میں تو تقریباً 1.5 سال ملک سے باہر رہا۔ پوئرو نے دفتن گفتگو کا رخ بدل کر پوچھا، آپ مشرق میں تھے؟ شاید غالباً اسپین میں تھے۔ جی ہاں، بس یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے بھائی کی طرف سے میں وہاں بعض اشیاء خریدنے گیا تھا۔ تب تو آپ کا یہ سفر بہت دلچسپ رہا ہوگا۔ خیر مسٹر کلارک، مجھے آپ کی یہ تجویز بے حد پسند آئی ہے، اور کیسا عجیب اتفاق ہے کہ اس سے ملتی جلتی بات میں گزشتہ روز ہی مسٹر ہاسٹنگ سے کر رہا تھا کہ ہمیں مقتول افراد کے رشتہ داروں سے گفتگو کی شدید ضرورت ہے۔ بار بار کی پوچھ گچھ سے بعض اوقات مفید سراغ ہاتھ لگ جاتا ہے، اور چند روز بعد ہی اس پارٹی کا پہلا اجلاس پوئرو کے مکان پر منعقد ہوا۔ پوئرو کی حیثیت جلسے کے صدر کی سی تھی۔ وہ سب لوگ میز کے گرد بیٹھے نیاز مندانہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ مجھے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی بورڈ کی میٹنگ ہو رہی ہو۔ 3 متضاد طبیعت اور متضاد رنگ و روپ اور متضاد لباس کی لڑکیاں، یعنی تھورا گرے، مس میگن برنارڈ اور مس میری ڈوور، اور ان کے بالمقابل باتونی اور موٹا تازہ فرینکلن کلارک اور کم سخن دبلا پتلا ڈونلڈ فریسر خاموش بیٹھے تھے۔ پوئرو اپنی جگہ سے اٹھا، کھنکار کر اپنا گلا صاف کیا اور ایک مختصر سی تقریر کی۔ معزز خواتین اور قابل صد احترام حضرات، آپ کو علم ہے کہ ہم سب یہاں کس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ پولیس مجرم کو پکڑنے کی سرتوڑ کوشش کر رہی ہے، اور میں بھی اپنے طریقے پر اس کوشش میں مصروف ہوں، اور اسی لیے آپ کو یہاں اکٹھا کیا گیا ہے کہ آپ مرنے والوں کے قریبی عزیز ہیں اور ان کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ آپس کی بات چیت اور بحث مباحثے سے
ہمیں وہ فائدہ حاصل ہو جو بیرونی تحقیقات سے دستیاب نہیں ہو سکتا۔ اب تک قتل کی 3 وارداتیں ہوئی ہیں۔ پہلی میں ایک عمر رسیدہ غریب عورت، دوسری میں ایک نوجوان لڑکی اور تیسری میں ایک دولت مند اور عمر رسیدہ آدمی۔ ان 3 مختلف جگہوں اور مختلف حیثیتوں کے افراد کو صرف ایک چیز نے آپس میں منسلک کر دیا ہے، یعنی یہ حقیقت کہ ان تینوں افراد کو ایک ہی شخص نے مارا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی شخص ان 3 مقام پر مختلف اوقات میں موجود تھا اور ضروری ہے کہ بہت سے لوگوں نے اسے دیکھا ہو۔ اس شخص کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ وہ قطعی پاگل ہے، لیکن دوسری جانب اس کا رویہ اور واردات کرنے کا ڈھنگ اس نظریے کی واضح تردید کرتا ہے۔ اور یہ شخص، اگرچہ میں اپنی گفتگو میں اسے ایک آدمی ہی کہتا رہتا ہوں، لیکن یاد رکھیے کہ یہ کوئی عورت بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ شخص نہایت چالاک اور اعلیٰ ذہن کا مالک ہے اور اپنے پیچھے کوئی ایسی معمولی سی علامت بھی نہیں چھوڑتا جس پر چل کر ہم اس تک پہنچ سکیں۔ پولیس کے پاس بعض مشکوک نشانات ضرور موجود ہیں، لیکن وہ ان سے کوئی مدد نہیں لے سکتی۔ بہرحال جہاں تک میں سمجھتا ہوں، بعض علامتیں ایسی ہیں جو مشتبہ نہیں ہو سکتی۔ میں اس وقت ایک خاص نقطہ بیان کرتا ہوں۔ یہ قطعی ممکن نہیں کہ قاتل رات کو 12 بجے بیکس ہل میں پہنچا ہو، اسے ساحل سمندر پر نہایت آسانی سے ایک نوجوان لڑکی مل گئی ہو جس کا نام بی سے شروع ہو۔ کیا یہ تفصیل بیان کرنا ضروری ہے؟ حاضرین میں سے کسی نے درست لہجے میں کہا۔ یہ فقرہ ڈونلڈ فریسر کے منہ سے نکلا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اندر ہی اندر تاؤ کھا رہا ہے۔ میرے دوست، یہ نہایت ضروری ہے، پوئرو نے اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ مجھے احساس ہے کہ اس تذکرے سے آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، لیکن ہماری مجبوری کا بھی تو خیال کیجیے اور ناراض نہ ہوئیں۔ ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اے بی سی کو محض اتفاقیہ طور پر موقع نہیں ملا کہ اس نے بیکس ہل پہنچ کر بیٹی برنارڈ کو قتل کر دیا ہو، بلکہ اس نے سوچ سمجھ کر پہلے سے منصوبہ تیار کر رکھا تھا اور بیٹی برنارڈ کو خاص طور پر اس بہیمانہ قتل کے لیے منتخب کیا اور پیش بندی کی، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ واردات سے پیشتر اس نے خوب اچھی طرح اپنے پروگرام پر غور کیا اور پھر مہلک قدم اٹھایا۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ قاتل نے جرم کے لیے کون کون سے اوقات مقرر کیے؟ اینڈ اوور کی واردات کے لیے شام 5:30 بجے کا وقت نہایت مناسب تھا، بیکس ہل کے لیے رات 12 بجے کا وقت بہترین تھا، اور پھر اس نے چرسٹن میں سر مائیکل کلارک کی اس عادت کا مشاہدہ کیا کہ وہ رات کو کھانے کے بعد سمندر کے کنارے چہل قدمی کے لیے جاتے تھے، اور یہی وقت واردات کے لیے موزوں تھا۔ کیا یہ تمام باتیں قاتل کی سمجھ بوجھ اور پہلے سے پیش بندیوں کو نمایاں نہیں کرتی؟ میرا قیاس یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی شخص، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ سب کسی نہ کسی حقیقت سے ضرور واقف ہیں جس کے بارے میں آپ کو لاشعوری طور پر یہ احساس ہو کہ آپ اس حقیقت کو نہیں جانتے، اور جلد یا بدیر آپس کی گفتگو اور سوچ بچار سے پوشیدہ حقیقت ضرور روشنی میں آئے گی۔ محض الفاظ، میگن برنارڈ اچانک بول اٹھی۔ جی، کیا فرمایا آپ نے؟ پوئرو نے اس سے دریافت کیا۔ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ محض الفاظ ہی الفاظ ہیں اور ان کا مطلب کچھ نہیں، میگن برنارڈ نے تلخ لہجے میں کہا۔ او، یا تو آپ کو علم نہیں کہ الفاظ ہی خیالات اور نظریات کا ظاہری لباس ہوتے ہیں؟ پوئرو نے فلسفیانہ انداز میں جواب دیا۔ خیر، میں خوب سمجھتی ہوں جو کچھ مسٹر پوئرو نے فرمایا ہے سب سچ ہے، میری ڈوور بولی۔ محترم خواتین، مباحثے میں نہ پڑیے اور مطلب کی بات کیجیے جس کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ فرینکلن کہنے لگا۔ فرمائیے مسٹر فریسر، آپ کی کیا رائے ہے؟ مسٹر پوئرو نے جو کچھ کہا ہے بلا شبہ اس کی صحت میں مجھے کچھ شبہ نہیں۔ تھوڑا تم کیا کہتی ہو؟ کلارک نے مس گرے سے پوچھا۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ کسی موضوع پر تفصیلی بات چیت کرنا ہمیشہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ آپ سب اپنے اپنے ذہنوں پر زور دیجیے اور وارداتوں سے پیشتر جو حالات گزرے ہیں وہ یاد کیجیے۔ پہلے آپ بتائیے مسٹر کلارک۔ جس روز میرا بھائی ہلاک کیا گیا اسی روز میں صبح سویرے کشتی کو لے کر سمندر میں گیا تھا، 8 مچھلیاں پکڑ لی، گھر پر آ کر لنچ کھایا، پھر میں سو گیا، سہ پہر کی چائے پی، چند خطوط لکھے اور ڈاک میں دیر ہونے کے باعث یہ خطوط پوسٹ کرنے کے لیے پیکٹن گیا، واپس آ کر ڈنر کھایا، اور مجھے یہ کہنے میں قطعاً شرم محسوس نہ ہوگی کہ پھر میں نے بچوں کا ایک ناول پڑھا۔ یہ ناول مجھے اسکول کے زمانے میں بہت پسند تھا، اور پھر ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ بس۔ اچھا مسٹر کلارک، اچھی طرح سوچ کر بتائیے، جب آپ سمندر کی جانب جا رہے تھے تو کیا راستے میں کسی شخص کو آپ نے دیکھا؟ بہت سے لوگوں کو۔ آپ کو ان کے بارے میں کچھ یاد ہے؟ اب تو کچھ یاد نہیں، ذرہ برابر بھی نہیں۔ ٹھہریے میں ذرا سوچ لوں۔ ہاں، یاد آتا ہے، راستے میں ایک بہت موٹی تازی عورت ملی تھی، اس کے ہمراہ چند بچے بھی تھے، 2 نوجوان لڑکوں کو بھی دیکھا۔ یہ لڑکے ساحل پر اپنے کتے کو دوڑا رہے تھے اور وہاں ایک لڑکی کنارے پر نہا رہی تھی۔ اچھا، اور دن کے وقت باغ میں یا اس وقت جب خط پوسٹ کرنے جا رہے تھے کوئی ملا؟ باغ میں مالی پودوں کو پانی دے رہا تھا، اور اس کے بعد مجھے کون نظر آیا مجھے یاد نہیں۔ پوئرو مس تھورا گرے کی جانب مخاطب ہوا۔ مس گرے، اب آپ بتائیے،
تھورا گرے اپنی صاف واضح اور حقیقی آواز میں کہنے لگی، اس روز صبح میں نے سر مائیکل کلارک کی جانب سے چند خطوط لکھے اور کشیدہ کاری کا کام کرنے کے لیے بیٹھ گئی۔ مجھے یاد ہے کہ یہ دوپہر کا وقت تھا اور بس کوئی خاص بات نہیں۔ یہ دن بھی دوسرے دنوں کی طرح حسب معمول روزمرہ کے کاموں میں بسر ہوا۔ پھر میں وقت سے پہلے ہی سونے کے لیے بستر پر چلی گئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ پوئرو نے اس سے مزید سوالات نہ کیے۔ مس میگن برنارڈ، کچھ یاد ہے آپ آخری بار اپنی بہن سے کب ملی تھیں؟ اس کی موت سے شاید کوئی 2 ہفتہ پہلے۔ میں ہفتے اور اتوار کی رخصت پر لندن سے آئی ہوئی تھی۔ موسم بہت عمدہ تھا۔ پھر ہم دونوں بہنیں تیراکی کی مشق کے لیے ہینگس کے ٹینک پر گئی تھی۔ زیادہ تر وقت آپ نے کس موضوع پر اپنی بہن سے گفتگو کی؟ میں اسے زیادہ تر نصیحتیں ہی کرتی رہی، میگن نے جواب دیا۔ اور اس کے علاوہ آپ کی بہن نے کیا باتیں کی؟ میگن برنارڈ کی پیشانی پر غور و فکر کی گہری شکنیں نمودار ہوئیں، جیسے وہ اپنی یادداشت کو واپس لانے کی کوشش کر رہی ہو۔ یوں ہی معمولی پریشانیاں جو اسے لاحق تھیں، اپنے کپڑوں کے بارے میں جو اس نے نئے نئے خریدے تھے۔ کچھ دیر ڈونلڈ کا تذکرہ کرتی رہی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ کیفے میں کام کرنے والی لڑکی ہیگلے اسے پسند نہیں کرتی۔ پھر ہم دونوں کیفے کی مالکہ مس میرین اور اس کی عجیب و غریب عادتوں پر ہنستی رہیں۔ بس اس کے علاوہ مجھے اور کچھ یاد نہیں۔ مقتولہ نے کسی ایسے شخص کا، معاف فرمائیے مسٹر فریسر، نام تو نہیں لیا جس سے وہ ملاقات کرنے والی ہو؟ جی نہیں، اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، میگن نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ پوئرو ایک بار پھر ڈونلڈ فریسر سے مخاطب ہوا۔ مسٹر فریسر، اب میں آپ سے درخواست کروں گا، ذرا اپنے ذہن کو ماضی کی طرف لے جائیے۔ جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا تھا، آپ واردات کی شام کو اس کیفے کی طرف گئے تھے جہاں مقتولہ کام کرتی تھی، اور آپ کا اولین مدعا یہ تھا کہ وہاں ٹھہر کر بیٹی برنارڈ کی نگرانی کریں گے کہ وہ کیفے سے نکل کر کدھر جاتی ہے۔ کیا کسی خاص شخص کی آپ کے ذہن میں تصویر ابھرتی ہے جسے آپ نے اس دوران کیفے کے آس پاس دیکھا ہو؟ اس وقت کیفے کے ارد گرد بے شمار لوگ چل پھر رہے تھے اور مجھے ان میں سے کسی ایک کی شکل بھی یاد نہیں۔ معاف فرمائیے مسٹر فریسر، کیا آپ کے ذہن میں پہلے سے یہ بات نہیں جمی ہوئی کہ بیٹی برنارڈ ضرور کسی آدمی سے ملاقات کرنے والی ہے اور آپ اس آدمی کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے؟ نوجوان نے نہایت درست اور تلخ لہجے میں جواب دیا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ مجھے کسی شخص کی صورت یاد نہیں۔ پوئرو نے ایک سر داہ بھری اور میری ڈوور کی جانب مخاطب ہوا۔ میرا خیال ہے تمہاری خالہ کبھی کبھی تمہیں خط تو ضرور بھیجتی تھی۔ جی، اکثر ان کے خط میرے نام آتے تھے۔ ان کا آخری خط کب آیا تھا؟ میری ڈوور 1 منٹ تک سوچتی رہی، پھر بولی، خالہ کی موت سے 2 روز پہلے۔ اس میں کیا لکھا تھا؟ خالہ نے لکھا تھا کہ بوڑھا شرابی انہیں پریشان کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن انہوں نے اسے بھگا دیا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ وہ بدھ کے روز میرا انتظار کریں گی۔ جناب، بدھ کے روز میری چھٹی ہوتی ہے نا، اس لیے۔ اور انہوں نے لکھا تھا کہ ہم دونوں فلم دیکھنے جائیں گے۔ اس روز میری سالگرہ بھی تھی جناب۔ اور یہ کہتے کہتے میری ڈوور کی سیاہ آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے اور وہ سسکیاں لینے لگی، پھر بولی، معاف فرمائیے، میں خامخواہ رونے لگی۔ اب رونے کا کیا فائدہ؟ میری پیاری خالہ دوبارہ زندہ ہونے سے تو رہیں۔ مجھے آپ سے دلی ہمدردی ہے، فرینکلن کلارک بولا۔ بعض اوقات معمولی باتیں بھی گہرا زخم چھوڑ جاتی ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک نوجوان لڑکی سڑک پر کار کے نیچے آ کر کچل گئی تھی۔ لاش کے قریب ہی ایک ڈبہ پڑا ہوا تھا، اس میں سے نئے سینڈل نکل کر سڑک پر گر گئے تھے۔ وہ بیچاری کتنے شوق سے ان جوتوں کو خرید کر لائی ہوگی، لیکن اسے پہننا نصیب نہیں ہوئے۔ مجھے تو وہ حادثہ ابھی تک نہیں بھولا۔ اچانک میگن برنارڈ پرجوش لہجے میں کہنے لگی، خدا کی پناہ، یہ بالکل سچ ہے، بالکل سچ ہے۔ الزبتھ کے ساتھ بھی ایسے ہی کچھ ہوا تھا۔ میری ماں نے اسے تحفے میں دینے کے لیے اس روز جرابوں کا نیا جوڑا خریدا تھا۔ بیچاری اماں، ان کا تو دل ہی ٹوٹ گیا۔ وہ ہر وقت یہی کہہ کر روتی رہتی ہیں کہ میں نے بیٹی کے لیے جرابیں خریدی تھیں۔ ہائے، اور اس نے انہیں دیکھا تک نہیں۔ میں نے یہ جرابیں اسی کے لیے خریدی تھی۔ میگن برنارڈ کی آواز کانپ رہی تھی۔ پھر وہ ذرا آگے جھکی اور فرینکلن کلارک کی جانب ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگی۔ بھلا یہ باتیں کبھی فراموش ہو سکتی ہیں؟ فرینکلن کلارک بولا، اور ڈونلڈ فریسر نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے جھرجھری لی اور اپنا منہ ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ تھورا گرے نے گفتگو کا رخ بدلنے کے لیے کہا، ان باتوں کو فی الحال چھوڑ دیجیے، یہ طے کیجیے کہ مستقبل میں کیا کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں چند تجاویز پیش کر سکتا ہوں۔ ٹھہریے مسٹر پوئرو، میں ذرا اپنی نوٹ بک نکال لوں، فرینکلن کلارک نے کہا، اور جیب سے ایک ڈائری نکال کر قلم ہاتھ میں لے لیا اور کہا، اب فرمائیے مسٹر پوئرو، پہلی تجویز کیا ہے؟ پہلی تجویز، اے مس ہیگلے، فرینکلن کلارک نے نوٹ بک میں لکھتے ہوئے کہا۔ اور آپ مس میگن؟ پوئرو نے اسے مخاطب کیا۔ میں 2 قاعدے پیش کرتا ہوں جو ہیں تو ناپسندیدہ سے لیکن یقیناً مفید ثابت ہوں گے۔ پہلا تو یہ کہ آپ اس بہانے مس ہیگلے سے لڑائی مول لیں گی کہ وہ آپ کی بہن کو اچھا نہیں سمجھتی تھی، اور آپ اس سے کہیں کہ میری بہن نے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، اور اگر میں غلطی نہیں کرتا تو وہ اس فقرے پر بھڑک اٹھے گی اور وہ آپ کی بہن کے بارے میں اپنے دلی خیالات فوراً اگل دے گی، اور ان سب باتوں میں کوئی کام کی بات برآمد ہو جائے گی۔ اور دوسرا قاعدہ،
مسٹر فریسر، کیا میں رائے دوں کہ آپ مصنوعی طور پر مس ہیگلے سے دلچسپی کا اظہار کریں؟ کیا یہ ضروری ہے؟ نہیں، اتنا ضروری بھی نہیں، لیکن میرا اندازہ ہے کہ وہ آپ میں ضرور دلچسپی لیتی ہیں۔ مسٹر پوئرو، اس کام کے لیے میں مناسب رہوں گا، فرینکلن کلارک نے کہا، اور مجھے ان کاموں کا بہت بڑا تجربہ ہے، اور دنیا کے سینکڑوں دوسرے کام جو پڑے ہیں وہ کون کرے گا؟ تھورا گرے نے تیز لہجے میں اس سے کہا۔ فرینکلن کلارک شرمندہ ہو کر خاموش ہو گیا۔ اچھا تو خواتین حضرات، میرا خیال ہے کہ اس وقت ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، پوئرو نے کہا۔ اب رہ گئی میڈم گرے، اور وہ ان کاموں کے لیے۔ تھورا گرے نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، مگر مسٹر پوئرو، میں تو وہاں سے جا چکی ہوں۔ میں نہیں سمجھا، آپ نے کیا کہا؟ مس گرے نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ چند معاملات کو درست کرنے میں میری مدد کی، فرینکلن کلارک کہنے لگا، اور اب وہ لندن میں کوئی دوسری ملازمت تلاش کرنے والی ہیں۔ پوئرو نے ان دونوں کو چپتی ہوئی نظروں سے دیکھا اور دفعتاً ایک عجیب سا سوال کیا، لیڈی کلارک کی طبیعت اب کیسی ہے؟ حالت تو پہلے سے خراب ہے، فرینکلن کلارک نے بتایا۔ مسٹر پوئرو، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی روز اسے دیکھنے کے لیے آ جائیں؟ جب میں وہاں سے چلا تو لیڈی کلارک نے آپ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ یوں تو وہ زیادہ تر وقت مارفیا کے زیر اثر ہی رہتی ہے، لیکن آپ انہیں دیکھنا پسند کریں تو نرس کو میں ہدایت کر دوں گا کہ وہ مارفیا دینے کا وقت تبدیل کر دے۔ کیوں نہیں، میں ضرور انہیں دیکھنے جاؤں گا۔ میرے خیال میں ترسوں کا دن مناسب رہے گا۔ پھر وہ میری ڈوور کی جانب پلٹا اور کہنے لگا، اور تمہارے لیے میری یہ رائے ہے کہ تم اینڈ اوور ہی چلی جاؤ اور بچوں سے پوچھنے کی کوشش کرو۔ بچے؟ لڑکی نے نہایت تعجب سے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا، کس کے بچے؟ وہی بچے جو سڑکوں پر کھیلتے رہتے ہیں۔ میں جانتا ہوں بچے اجنبیوں سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور اسی لیے میں نے ان بچوں سے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن تم تو انہیں اچھی طرح جانتی ہوں گی۔ ممکن ہے انہوں نے کسی شخص کو تمہاری خالہ کی دکان میں جاتے دیکھا ہو۔ اور میرے اور مس گرے کے بارے میں آپ کی کیا ہدایت ہے؟ فرینکلن نے پوچھا۔ مسٹر پوئرو، ABC کے تیسرے خط پر کس ڈاک خانے کی مہر تھی؟ تھورا گرے نے دفعتاً سوال کیا۔ پٹنی کے ڈاک خانے کی۔ SW15 یہی درج تھا نا؟ اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ میں حیران ہوں کہ اخبارات نے اسے صحیح طور پر چھاپ دیا، پوئرو نے کہا۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ ABC لندن کا رہنے والا ہے۔ ہاں، مجھے معلوم تو یہی ہوتا ہے۔ بہرحال مسٹر پوئرو، خواہ یہ پاتال ہی میں کیوں نہ رہتا ہو، اسے پکڑنا ضروری ہے۔ ارے دیکھیے، میرے ذہن میں ایک تجویز اور آئی ہے۔ اخبارات کی ذاتی کالموں میں اس مضمون کا اشتہار دے دیا جائے۔ ABC فوراً متوجہ ہو، تمہارا سراغ مل گیا ہے، میری زبان بندی کے لیے 100 پاؤنڈ مجھے دے دو، ممکن ہے وہ اس طرح دام میں آ جائے۔ XYZ۔ ہاں، یہ بھی ممکن ہے، مگر یہ طریقہ نہایت خوفناک بلکہ احمقانہ ہے، تھورا گرے نے تیز ہو کر کہا۔ مسٹر پوئرو، آپ کی کیا رائے ہے؟ بہرحال اسے آزمانے میں کوئی خطرہ نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ABC جیسا چالاک مجرم اس طرح قابو میں نہیں آئے گا۔ پھر وہ فرینکلن کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا، اگر آپ برا نہ مانے تو میں یہ کہوں کہ بعض اوقات آپ بالکل بچوں کی سی باتیں کرتے ہیں۔ اس فقرے پر شرم کے مارے فرینکلن کلارک کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ خیر چھوڑیے اسے، اس نے اپنی نوٹ بک کو دیکھتے ہوئے کہا، فی الحال یہ ہمارا لائے عمل ہے۔ A مس میگن برنارڈ اور مس ہیگلے، B مسٹر فریسر اور مس ہیگلے، C اینڈ اوور کے بچے، D اخبارات میں اشتہار۔ مجھے امید تو نہیں کہ اس طریقے پر عمل کر کے کوئی خاص فائدہ ہو، لیکن بہرحال کچھ نہ کرنے سے تو بہتر ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور چند منٹ بعد ہی پارٹی کا اجلاس برخاست ہو گیا۔